ویسے تو میں ایک لٹریچر کا بندہ ہوں، لیکن آج ہم بات کرتے ہیں سیاست کی، پاکستان کی کرنٹ سچویشن کی۔ 10 اپریل کو عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور کچھ دنوں بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ یہ سب کچھ اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ میرے جیسا بندہ جس کو زیادہ پالیٹکس کی نو ہاؤ نہیں ہوتی، وہ ان باریکیوں کو بہت زیادہ سمجھ بھی نہیں پایا۔ لیکن ایک بات جس نے مجھے بہت زیادہ دکھی کیا وہ یہ کہ ذاتیات کی بنا پر ٹھیک ہے ایک بندے کو، ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا، اور اس سے ہوا کیا، الٹیمیٹلی کیا ہوا، ملک کی سالمیت کمزور ہوئی، ٹھیک ہے، اور ہم آل اوور دی ورلڈ کیا بنے، ورلڈ وائڈ ایک اسٹاکنگ بال بن گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو میں دیکھا، وہ ایک نیوز چینل تھا، پرائیویٹ نیوز چینل، تو وہ جب یہ نیوز ڈسکلوز کرنے لگے تو ان کا اوپننگ سینٹینس تھا، لیٹس ٹاک اباؤٹ دی لوزرز پاکستان۔ کتنا یہ دل کو ہرٹ کرنے والا جملہ تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ تو اب وہ تھوڑے سے باعث بھی تھے پاکستان کے بارے میں، لیکن اب ایک وقت تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب سن 17-18 کی بات ہے، جب بات ہوتی تھی عمران خان کیا وزیر اعظم بن پائیں گے کہ نہیں بن پائیں گے، پھر 18 میں وہ بن گئے۔ اس کے بعد ان کی ایک نیوز آئی تھی، انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی جو کہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ فیمس بھی ہوئی تھی، جس کو سنتے ہوئے واقعی دل کو کچھ ہوتا تھا، بلکہ آنکھیں نم ہونے لگ گئی تھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، 18 19 20 21 22 پہنچ گئے، ہم 22 میں پہنچ گئے۔ ایک عام انسان کو کیا فائدہ ہوا ان کی حکومت میں؟ دیکھنے میں کچھ نہیں نظر آتا، میں بھی ایک عام انسان ہوں، میں بھی نہیں ایکسپلین کر پاتا کہ کوئی کیا فائدہ ہوا، کہ کیا نظر آتا ہے۔ لیکن جو میرے اپنے پریمیسز میں سمجھدار لوگ ہیں ریلیٹیولی، جو کہ سیاسی سوجھ بوجھ لگتے ہیں، جو کہ جن کی انٹرنیشنل معاملات پر نظر ہوتی ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو چیزیں ملک کو، عمران خان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ملک کو استحکام دے رہی ہیں، وہ ملک کو اسٹرانگ بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایفیکٹ ہے فوراً نہیں آئے گا، کچھ وقت لگے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس۔ کتنا وقت لگے گا اور اس کے لیے ایئرس چاہیے، کیونکہ جو خرابی تھی وہ بھی پرانی تھی۔ تو میں بھی یہ باتیں ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، میری فہم اتنی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے وقت ان چیزوں میں نہیں گزارا، ٹھیک ہے، میں بھی جو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہو۔ لیکن یہاں پر ڈرا بیک کیا تھا، خان صاحب نے ہمیں جو خواب دکھائے تھے، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور تھے۔ وہ ہمارے ذہن میں ایک لالا لینڈ سی بن گئی تھی کہ خان صاحب آئیں گے اور ملک یوں فٹ فاٹ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہ ہوا، اور سال کے سال گزرتے چلے گئے۔ لوگ بھی ان سے مایوس ہوتے گئے، ٹھیک ہے، مہنگائی بڑھتی گئی، اور دوسرے معاملات آپ کے سامنے تھے۔ ہاں یہ تھا کہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک مہنگائی کا جو جن تھا اس کا سائز دن بدن بڑا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایک عام بندہ، مڈل کلاس یا پور کلاس فیملی، اس کے لیے سب سے بڑا کنسرن ہی اشیاء کے ریٹس ہیں، اور جو کہ دنوں کے حساب سے بڑھتے تھے۔ کل میں ایک چیز 190 کی لے کے آ رہا ہوں، جب میں ایک مہینے بعد وہ لینے جاتا ہوں وہ 200 کی ہے، اگلے مہینے جاتا ہوں وہ 210 کی ہے، اور اسے اگلے مہینے 220۔ سیلری وہی کھڑی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو عام انسان اس وجہ سے باغی بھی ہوتا گیا۔ لگتا ہو اب اس پیچھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے میں عمران خان کا ایک بہت بڑا فین ہوں، لیکن ایکچولی میں ان کا فین بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا نیوٹرل سا ہوں، ٹھیک ہے۔ عمران خان کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کی پچھلی پرسنل پرائیویٹ زندگی کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، ان کی لیجیٹیمیٹ سسٹر ڈاٹر کی بات بھی کی جاتی ہے، تو یہ باتیں کبھی بینگ اے ہیومن بینگ اور بینگ اے ویری کامن پرسن، ٹھیک ہے، کبھی میں بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ کیا تھا، کیا ایسے بندے کو ہمارا حکمران ہونا چاہیے۔ لیکن جو دوسرے ہمارے حکمران کرام گزر چکے ہیں یا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، ان کا کیا سینیریو ہے، یہ ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کیا میں کبھی اپنی ماں کے نام سے، کیا ہم کبھی اپنی ماں کے خاندان کے نام سے پکارا جانا پسند کرتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ ایک سین بندہ کیوں یہ پسند کرے گا، ٹھیک ہے۔ انسان اس دنیا میں پہچان اس کے باپ کے نام سے، اس کے باپ کی ذات سے، لڑکا جو پیدا ہوتا ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، وہ باپ کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف نام کو کیش کرنے کے لیے زرداری فیملی کے چشم و چراغ بھٹو بن گئے، بلاول بھٹو ہیں وہ، آپ ٹھیک ہے، وہ کہاں کے بھٹو ہیں، مجھے سمجھائیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ بس وہی نام کیش کیا جا رہا ہے، اور عوام بھی اب بلاول بھٹو ہی کہا جاتا ہے، لوگ تو بھول ہی گئے ہیں کہ وہ زرداری ہیں، ٹھیک ہے۔ بھٹو تو وہ تھی فاطمہ بھٹو ہے، جو ایک رائٹر ہیں، ٹھیک ہے، انگلش رائٹر ہیں، نو ڈاؤٹ بہت فیمس نہیں، لیکن بہرحال ایک
ان کا ہونا ہی ایک بہت بڑے ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو فاطمہ بھٹو ہیں، بلاول تو زرداری ہے لیکن کیا ہے وہ بنے ہوئے ہیں بھٹو، ہم بھول گئے ہیں کہ وہ، ٹھیک ہے. اور وجہ کیا ہے کہ والدہ صاحبہ نانا صاحب کا نام کیش کیا جا رہا ہے. کچھ سینٹی ہے اس بات میں، ٹھیک ہے. صرف اس وجہ سے جب آئے تھے بلاول صاحب 2008-7-8 میں، جب ان کا پیرنٹس ہوا تھا، جب وہ آن اسکرین نظر آنے لگے تھے، کیونکہ میں آپ پہلے بھی بتاتا ہوں کہ میں لٹریچر کا بندہ ہوں تو یہ چیزیں میں زیادہ نوٹ کرتا ہوں. بڑے ہینڈسم ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے مجھ سے کچھ سال بڑے ہی ہیں ویسے ایج میں، تو لیکن ود دی ٹائم آف وہ جو ان کی ہیرو لک تھی وہ اب چینج ہو چکی ہے. وہ ایک پیور پولیٹیکل بندہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پہلے بلاول بھٹو زرداری تھے اور اب صرف بلاول بھٹو بن چکے ہیں. اور ان کی سپیچز، ٹھیک ہے، ایک بندے کو صرف اس کی سپیچ سے نہیں جج کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ بتائیں کیا اس بندے کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اس کا پرسونا ایسا ہے کہ کیا وہ ہمارا حکمران بن سکے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کو چلانے والا بنے، ٹھیک ہے. تو نہیں، لیکن ہیں ان کے بھی چاہنے والے ہیں. زرداری صاحب کا مجھے وہ ٹینیور یاد ہے when I was the student of medical college، اور 2008-13 کا جو ٹینیور تھا جب لائٹ کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل تھے، ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا تھا کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے. تو لیکن بہرحال وقت گزر گیا، پھر نواز شریف صاحب آ گئے، ٹھیک ہے، شریف فیملی کی، ٹھیک ہے. کیا میں اب تعریفیں کروں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مستقبل کی ڈیسیژن میکرز ایک صاحب وہ حمزہ صاحب ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، یا پھر مریم صاحبہ ہیں. وہ کیوں ہوں گے؟ مجھے بس سمجھائیں، مجھے بتائیں وہ کس کیا لاجک ہے کہ آپ ان کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے. صرف یہی کہ وہ ان کے انسیسٹرز جو ہیں، ان کے آباء و اجداد پولیٹیکل ہیں. ایک شاپ کیپر ہے، وہ اپنے بیٹے کو شاپ وراثت میں دے جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیا ایک ڈاکٹر بھی اپنی سیٹ جو ہے جس کے اوپر بیٹھ کے پیشنٹ چیک کرتا ہے، کیا وہ بھی اپنے بیٹے کو دے کے جا سکتا ہے وراثت میں؟ ہرگز نہیں، انٹل کہ بیٹا خود ڈاکٹر نہ بنے. ڈاکٹر بن گیا تو اسپیشلٹی کا ڈفرینسز ہوتے ہیں اور اس کو اپنا نام بنانے میں وقت پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، سیاست کیا چل رہی ہے، نسل در نسل. نہ تو نبوت نسل در نسل چلتی ہے، نہ حکومت نسل در نسل چلتی ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے. عمران خان کا میں بڑا فین نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو اب کے حالات ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان میں یہی آپشن بہتر ہے، ٹھیک ہے. آج جلسہ بھی تھا ملتان سٹی میں، تو میں نہیں گیا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جاتے نہیں میں، حالانکہ میں فری تھا، لیکن میں نے گھر میں اپنے ساتھ اکیلے ٹائم بھی اسپینڈ کیا. لیکن اب جب میں باہر گیا ہوں تھوڑی سی چہل قدمی کے لیے، تھوڑی سی رومنگ کے لیے، ٹھیک ہے، ایک پارک پہ بھی میں نے تھوڑا سا وقت گزارا ہے، دین آئی واز سرپرائزڈ، اتنا رش. تو کیا یہ لوگ اس وقت بھی فین تھے جب عمران خان حکومت میں تھے؟ یہ ان کے مطلب کہ برخاست ہونے کے بعد کے معاملات ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے، سب سے ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے، ہماری پاک سرزمین ہے جو اس وقت بہت ہی کمزور صورتحال میں ہے، ٹھیک ہے. کوئی چیز اس کی مضبوط نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ایکسپورٹ ہے، کوئی چیز دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ ہم اسٹڈی میں، نہ ہمارے لٹریچر اتنا اسٹرانگ ہے. لٹریچر کے نام پر عمیر احمد نعیم احمد ہیں، اس کے اوپر ایک اور ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پاپولر فکشن پیور فکشن، وہ میں کسی اور دن ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے. کوئی ایسے برانڈز نہیں ہیں جو ہم پاکستان کے انٹرنیشنلی ہم کلیم کر سکیں. کھاڑی یا کچھ اور برانڈڈ ہیں جو کہ مڈل ایسٹ یا پھر ویسٹ میں کے اسپیسیفک ریجنز میں پاپولر ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز، ٹھیک ہے، کھانے پینے کے آئٹمز ہی ہو جائیں، کیا ہماری والدین نہیں کچن میں صرف ٹائم اسپینڈ کرتی؟ تو پھر ہمارے یہاں کیوں کھانے کے برانڈز بھی وہی ویسٹ کے KFC، وہی میکڈونلڈ، وہی مشہور ہے؟ کیا ہم اپنے برانڈز، کھانے کے برانڈز بھی نہیں بنا سکتے؟ کہنے کو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ تو پہلے ہی 10 منٹ کی ہو گئی ہے، اور میرے جو اپنی ذاتی رائے ہے، لمبی ویڈیوز عموماً بور کرتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع کے ساتھ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ.